آج ویو 360 میں ماسکو کانفرنس میں طالبان سمیت تمام فریقین پر جنگ بندی اور امن مذاکرات کی بحالی پر زور۔ امریکی مسلمان کمیونٹی میں طلاق کی قبولیت باقی کے امریکی معاشرے کے مقابلے میں کیسی ہے؟ اور انسانی صحت کے خاموش قاتل ہائی بلڈ پریشر کی علامات اور علاج کے قدرتی طریقے جانیے لائف 360 میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360۔ میں ہوں اسد اللہ خالد۔ افغانستان میں امن کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو ختم کرنے اور مصالحتی عمل کو آگے بڑھانے کی غرض سے روس نے ایک بار پھر افغان حکومت کے نمائندوں، طالبان اور کچھ اہم ممالک کے نمائندوں کو ماسکو میں اکٹھا کیا۔ یہ کانفرنس ایسے وقت میں منعقد ہوئی جب بائیڈن انتظامیہ اشارہ دے چکی ہے کہ وہ 1 مئی کو اپنی افواج افغانستان سے نکالنے کے حق میں نہیں ہے۔ دوسری جانب قطر میں افغان حکومت اور طالبان کے مابین مذاکرات کا عمل تعطل کا شکار ہے۔ واشنگٹن اور کابل طالبان پر جنگ بندی کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں، جبکہ طالبان کا کہنا ہے کہ وہ جنگ بندی کے معاملے کو افغان حکومت کے ساتھ امن مذاکرات کے ایک حصے کے طور پر بات چیت میں شامل کریں گے۔ مذاکرات کے بعد جاری کردہ اعلامیے میں روس، امریکہ، چین اور پاکستان نے تمام فریقین سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ملک میں تشدد میں کمی لائیں۔ سبھی فریقین نے خاص طور سے طالبان پر زور دیا کہ وہ موسم بہار میں ممکنہ حملوں کو روکیں۔ مشترکہ اعلامیے میں زور دیا گیا کہ بین الاقوامی مذاکرات میں حصہ لینے والے تمام فریق تنازعات کے حل کے لیے بنیادی امور پر فوراً مذاکرات کا آغاز کریں۔ سابق سفیر رچرڈ بارچر نے وائس آف امریکہ کی نیلوفر مغل سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ماسکو کانفرنس کا اعلامیہ افغان امن عمل کے سلسلے میں ایک خوش آئند اشارہ ہے۔ یقینی طور پر امریکہ نے ہمیشہ ہی محسوس کیا ہے کہ طالبان پر اثر و رسوخ رکھنے والے حلقوں کو اس کا استعمال کرنا چاہیے، اور اس کا بنیادی مطلب پاکستان اور چین ہے۔ میرے خیال سے یہ امن کے راستے کی جانب ایک اور اہم قدم ہے، لیکن ہم ایک انتہائی اہم موڑ کے قریب آ رہے ہیں جہاں امریکہ کو کچھ فیصلے کرنے ہوں گے اور افغان فریقوں کو کسی سمجھوتے پر پہنچنا ہوگا۔ کانفرنس میں امریکی شرکت کا کیا مطلب ہے، خاص طور پر جب ہم امریکہ اور روس کے درمیان حالیہ اختلافات دیکھتے ہیں؟ ماسکو حقیقت میں کسی بھی فریق پر زیادہ اثر و رسوخ نہیں رکھتا۔ وہ نہ تو طالبان، افغان حکومت یا شمالی اتحاد کے قریب ہیں۔ وہ صرف اس معاملے میں دلچسپی رکھنے والا ایک ایسا فریق ہے جو اجلاس کرا رہا ہے۔ جہاں تک ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کا تعلق ہے، اصل کارروائی افغان دھڑوں کے مابین ہے، اور جہاں تک پاکستان، امریکہ اور چین کا تعلق ہے، وہ مختلف فریقین پر اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ اگر یہ ممالک کچھ حاصل کرنے میں مدد کر سکتے ہیں تو کامیابی ہوگی۔ کامیابی محض اس وجہ سے نہیں ہوگی کہ روسیوں نے کانفرنس کی میزبانی کرنے کا فیصلہ کیا۔ بائیڈن انتظامیہ کا کابل میں ایک عبوری حکومت قائم کرنے اور آئین کو دوبارہ تشکیل دینے کا منصوبہ کتنا حقیقت پسندانہ ہے؟ میرے خیال میں اسے ہمیشہ سے منصوبے کا حصہ ہونا چاہیے تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حقیقت پسندانہ بات ہے کہ آپ ایک عارضی حکومت کے بغیر ایک انتخاب اور منتخب حکومت تک نہیں پہنچ سکتے جس میں تمام فریقین شامل ہوں، لہٰذا اس پر کام کرنا باقی ہے، اور پھر اگلے انتخاب کی بنیاد پر بھی کام کرنا ہوگا۔ لیکن اس وقت صرف فریقین کو جنگ بندی پر راضی کرنا اور یہ کہ وہ متفقہ اصولوں کے مطابق حکومت کریں گے اور ملک کے تمام حصوں کو شامل کرنے والے معاملات پر تعاون کریں گے، یہ آگے بڑھنے کا ایک بڑا قدم ہوگا جس کا ہم سب خیر مقدم کریں گے۔ ایسا لگتا ہے کہ افغانستان میں امن کی کوششوں کے لیے دوسری علاقائی طاقتوں کے کردار میں تو اضافہ ہوتا جا رہا ہے، لیکن پاکستان کا کردار اب زیادہ دکھائی نہیں دے رہا۔ کیا خطے میں پاکستان کی اہمیت کم ہوئی ہے؟ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ پاکستان ابھی بھی بہت اہم ہے، لیکن امریکہ نے کوشش کی ہے کہ وہ طالبان کے معاملے پر پاکستان کے ساتھ اس طرح کے عوامی تنازع سے گریز کرے۔ امریکہ کے پاس طالبان پر ایسا اثر و رسوخ رکھنے والے دیگر فریق بہت کم ہیں۔ میرا مطلب ہے ایران کا تھوڑا بہت اثر ہے، لیکن وہ اس کے اسلحے اور دوسری چیزوں کی وجہ سے ہے جو ایران سے ہو کر گزرتے ہیں، لیکن زیادہ تر یہ واقعتاً پاکستان کی طالبان پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنے کی بات ہے، اور مجھے لگتا ہے یہ بالکل واضح ہے کہ پاکستان فیصلہ کر چکا ہے کہ اب بہت ہو چکا، اور وہ اپنے پڑوس میں بڑی طاقتوں کی موجودگی کا عذر نہیں چاہتے، اور ان کے لیے طالبان پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنے کی یہی وجہ کافی ہے۔ دوسری جانب امریکہ اور روس کے درمیان تناؤ بڑھ رہا ہے۔
اس کی وجہ امریکی صدر جو بائیڈن کے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے بارے میں دیے گئے وہ سخت بیانات ہیں جو انہوں نے روس کی جانب سے سن 2020 کے امریکی انتخابات کو متاثر کرنے کی کوشش پر دیے ہیں۔ روس امریکہ میں تعینات اپنا سفیر پہلے ہی مشاورت کے لیے واپس بلا چکا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ سے۔ روس نے سن 2020 کے امریکی انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ کے مقابلے میں جو بائیڈن کی جیت کے امکان کو نقصان پہنچانے کے لیے مداخلت کی تھی اور صدر ولادیمیر پوٹن نے اس کی اجازت دی تھی۔ یہ کہنا ہے اس ہفتے کے شروع میں شائع کی گئی ایک امریکی انٹیلیجنس رپورٹ کا۔ صدر بائیڈن نے ان کے لیے سخت الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے انہیں قاتل کہا اور کہا کہ انہیں اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ روسیوں کو ان کے اعمال کا جواب دہ ٹھہرایا جائے گا۔ ہم اس بارے میں مزید معلومات جلد فراہم کریں گے۔ پوٹن حکومت کے ناقد روسی رہنما الیکسی نوالنی کو زہر دینے کے رد عمل میں بدھ کے روز امریکہ نے روس کے لیے کچھ برآمدات پر پابندیاں سخت کرنے کا اعلان کیا ہے۔ امریکی انتخابات میں مداخلت کرنے پر مزید پابندیاں بھی متوقع ہیں۔ اس دوران ماسکو نے واشنگٹن سے اپنے سفیر کو واپس بلا لیا ہے۔ It is rare for a U.S. president to refer to the leader of a major adversarial power as a killer. کسی امریکی صدر کا ایک بڑی مخالف طاقت کے رہنما کو قاتل کہنا انوکھی بات ہے۔ بعض اوقات مثال کے طور پر اس قسم کی توہین آمیز الفاظ کے بعد سفیر واپس بلا لیے جاتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے سولر ونڈز سائبر اٹیک کے بعد بائیڈن حکومت مزید پابندیاں لگانے کی بات کر رہی ہے، اور یہ دونوں باتیں مد نظر رکھی جائیں گی۔ امریکی انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق روس نے اس وقت کے صدارتی امیدوار جو بائیڈن پر جھوٹے الزامات کی خبریں پھیلائی تھیں۔ اس کے لیے انہوں نے یوکرین کے کارندوں کا استعمال کیا جنہوں نے ٹرمپ کے اندرونی حلقے کے اراکین کے ساتھ مل کر کام کیا، جس میں ان کے ذاتی وکیل روڈی جولیانی بھی شامل تھے۔ اس قسم کی جھوٹ پر مبنی تحریکیں جاری رکھنے کی توقع ہے جو امریکی معاشرے میں پائی جانے والی تقسیم کو مزید فائدہ پہنچائے گی۔ hot button issues like for instance Black Lives Matter or بلیک لائفز میٹر، اسقاط حمل یا گن کنٹرول رائٹس اہم ترین مسائل ہیں۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جن کا ہمارے مخالفین استعمال کر رہے ہیں، وہ اسے بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں اور ہمیں ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کر رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ امریکی جمہوری عمل کا حصہ نہ بنیں۔ ان کا مقصد امریکیوں کی حوصلہ شکنی اور جمہوری عمل پر عدم اعتماد پیدا کرنا ہے۔ امریکہ کو فوجی طاقت میں غیر معمولی سبقت حاصل ہونے کی وجہ سے دشمن اب سائبر سیکیورٹی حملوں اور گمراہ کن تحریکوں کا سہارا لے رہے ہیں۔ امریکن انٹرپرائز انسٹیٹیوٹ کی الزبتھ برا کی رائے میں امریکہ اپنے مغربی اتحادیوں کے ساتھ مل کر ان ملکوں کی اہم شخصیات پر ویزا اور اقتصادی پابندیاں لگا کر جواب دے سکتا ہے۔ If you interfere in our countries, we'll freeze your bank accounts. We're not going to say beforehand whose bank accounts. اگر آپ ہمارے ممالک میں مداخلت کریں گے تو ہم آپ کے بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیں گے، اور ہم پہلے سے نہیں بتائیں گے کہ یہ بینک اکاؤنٹ کس کے ہوں گے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ جہاں ایک طرف حکومت کہتی ہے کہ وہ تعزیراتی اقدامات اٹھانے والی ہے، دوسری طرف وہ زور ڈال رہی ہے کہ وہ روس کے ساتھ ماحولیاتی تبدیلی، ایران جوہری مذاکرات اور اسلحے کی روک تھام پر تعاون کرنے کے لیے تیار ہے۔ پیٹسی وڈک وسوارا کے ساتھ مونا کاظم شاہ، وائس آف امریکہ۔ امریکہ اور چین کے حکام کے درمیان منعقد ہونے والے اعلیٰ سطح کے ایک اجلاس کے دوران دونوں وفود کے درمیان تلخ کلامی اور الزامات کا تبادلہ ہوا ہے۔ صدر جو بائیڈن کے دورِ صدارت میں چین کے ساتھ یہ پہلا اعلیٰ سطح کا اجلاس ہے جس کی میزبانی امریکہ ہی کر رہا ہے۔ اس خبر کی تفصیل اور دنیا بھر سے اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/VOA Urdu، ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ امریکہ، جو ملک ہے خوابوں کا، اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے والوں کا، اپنی ایجاد سے دنیا بدلنے والوں کا، تحقیق، تجربات اور ٹیکنالوجی سے ہم سب کو نئی راہ دکھانے والوں کا، کچھ کر گزرنے کا جذبہ لیے اپنا کل روشن بنانے والوں کا۔ ایسے ہی ڈریمرز اور اچیورز کی کہانیاں دیکھیے ویو 360 میں آج نیوز پر۔ امریکی مسلم کمیونٹی میں شادی کا رجحان کم و بیش ویسا ہی ہے جیسا کہ باقی امریکی معاشرے میں، لیکن ایک امریکی تحقیقی ادارے انسٹیٹیوٹ آف سوشل پالیسی اینڈ انڈرسٹینڈنگ کا کہنا ہے کہ مسلم کمیونٹی میں عام امریکی عوام کے مقابلے میں طلاق کی شرح معمولی سی کم ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، جانتے ہیں نخبت مالک سے۔
किसी ज़माने में ममनुआ समझा जाने वाला तलाक़ का मौजू आज अमेरिका में रहने वाले मुसलमान ख़ानदानों की ज़िंदगी की हकीकत है। ताहम लाखों अमरीकी मुसलमानों को मुतासर करने के बावजूद इस पे तहकीकी मवाद बहुत कम दस्तयाब है। एक अमरीकी इदारा जो मुसलमानों के मसाइल पर तहकीक करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल पॉलिसी एंड अंडरस्टैंडिंग, उसने अपने 2020 के सालाना सर्वे में पहली बार मुल्क में रहने वाली मुस्लिम कम्युनिटी से शादी के बंधन और तलाक़ के बारे में कुछ सवालात पूछे, जिनसे जो तस्वीर उभर कर सामने आई उसके मुताबिक अमेरिका की जनरल पब्लिक और मुस्लिम कम्युनिटी में शादी का रुझान एक जैसा है। अमेरिकी मुसलमानों और आम अमेरिकी बालिग आबादी दोनों का तकरीबन निस्फ यानी 49% शादीशुदा है। ताहम अमेरिकी मुसलमानों में तलाक़ की शरह अमेरिका की जनरल पब्लिक के मुकाबले में कम है। जनरल पब्लिक में ये शरह 11% और अमेरिकी मुसलमानों में 6% है। ISPU की तहकीक के मुताबिक इसकी एक बड़ी वजह अमरीकी मुसलमान आबादी में अमरीका की जनरल आबादी के मुकाबले में बालिग नौजवान गैर शादीशुदा लोगों की तादाद का ज़्यादा होना है। एक दिलचस्प बात यह है कि मुसलमानों में ऐसे सिंगल अफराद की तादाद ज्यादा है जो कभी शादीशुदा नहीं रहे। मुसलमानों में ये शरह जनरल पब्लिक की 22% के मुकाबले में 35% है और अमरीकी मुसलमान दरअसल एक बहुत नौजवान मजहबी कम्युनिटी है। 41% अमरीकी मुसलमानों की उम्रें 18 से 49 के दरमियान है। इसलिए ये इतना बड़ा मसला नहीं है क्योंकि ज्यादातर लोग अभी तक शादीशुदा नहीं। ये सवाल कि दूसरी कम्युनिटीज़ के मुकाबले में अमरीकी मुसलमान कम्युनिटी में तलाक़ को कितनी कबूलियत हासिल है, ISPU के सर्वे के मुताबिक मुसलमानों में जनरल पब्लिक के 49% के मुकाबले में तलाक़ को मसाइल का एक हल कबूल करने की शरह 54% है। ताहम कैथोलिक क्रिश्चियंस में ये कबूलियत 65% और इवेंजेलिकल मसीहियों में सिर्फ 31% है। यहूदी अमेरिकन में ये शरह 62% है। मुस्लिम अमेरिकन कम्युनिटी में तलाक़ अब भी एक मतनाज़ा मौजू है और तकरीबन निस्फ मुस्लिम अमेरिकन इसे अभी भी शादी के संजीदा मसाइल का काबिल कबूल हल नहीं समझते, जिसकी वजह यह है कि तलाक़ याफ्ता अफराद को स्टिग्मा का सामना रहता है। लेकिन ISPU के मुताबिक तलाक़ की तरफ ये मनफी रवैये सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी तक महदूद नहीं हैं। अमरीकी मुसलमानों में तलाक़ से मुतालिक रवैये और रुझानात क्या हैं, ये तो हमने जाना नुखुद मालिक से। यहाँ एक अहम सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका की मुस्लिम कम्युनिटी और ख़ास तौर से पाकिस्तानी कम्युनिटी में सामने आने वाले तलाक़ या नाचाकी के केसेस के पीछे अमूमन क्या कॉमन फैक्टर्स हो सकते हैं। इसका जवाब अमरीकी मुस्लिम कम्युनिटी को तालीम और सेहत के मामलात पर रिसोर्सेज मुहैया करने वाली एक तंजीम फैमिली एंड यूथ इंस्टीट्यूट से मुंसलिक मदीहा तहसीन ने कुछ यूँ दिया। जो लड़कियां पाकिस्तान से आती हैं उनका माइंडसेट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उनको जो हम कल्चर कहते हैं, उनका लाइफस्टाइल, उनके मतलब सोच ख्याल तरबियत थोड़ी सी डिफरेंट होती है और यहाँ आके उनको मुश्किल होती है एडजस्ट करने में, क्योंकि उनका जो हस्बैंड होता है उनकी यहाँ की मेंटालिटी होती है। हालांकि दोनों पाकिस्तानी है लेकिन एक अमेरिकन पाकिस्तानी है और एक मतलब पाकिस्तानी वहाँ से है। लेकिन जो डेटा हमने देखा उसमें कपल्स ऐसे भी हैं कि दोनों यहाँ से हैं, लेकिन फिर भी डिफरेंसेस आ जाते हैं। पर्सनालिटीज में डिफरेंस आ जाते हैं, दीन में डिफरेंसेस आ जाते हैं काफी। एक मतलब ज्यादा मजहबी है या एक मतलब ऐसे घर से आया जिसमें काफी अब्यूज था, तो उसने कभी सीखा नहीं है कि मुझे हेल्थी रिलेशनशिप में मतलब दूसरे इंसान के साथ कैसे रहना है। अमरीकी मुसलमान जोड़ों को अपने अज़दवाजी रिश्ते में दरपेश बहुत से मसाइल जहां उनके सकाफती पस मंज़र से जुड़े हुए होते हैं, वहीं बहुत से मसाइल अमरीकी मुआशरे और माहौल की वजह से भी होते हैं। शादी के बाद मुसलमान जोड़ों का रिश्ता इन मसाइल से मुतासर ना हो जिनसे बचना मुमकिन है, इसके लिए रहमा इंस्टीट्यूट के नाम से एक इदारा काम कर रहा है। इसके डायरेक्टर खालिद इकबाल से नुखुद मालिक ने यह जानने की कोशिश की कि इस तरह के इदारे की ज़रूरत क्यों है। एक चर्च के पास्टर हुआ करते थे, उन बहुत अच्छे करीबी ताल्लुकात थे मेरे उनसे हमने सीखा। उनके चर्च में प्री मैरिटल कोर्स वो पढ़ाते थे तो उनसे सीखा। सबसे पहला पिलर जो है वो ईमान का है, ना सिर्फ अल्लाह सुब्हान तआला के ऊपर ईमान हो बल्कि आपके एक दूसरे के ऊपर भी फेथ हो। दूसरी चीज़ कम्युनिकेशन है, तीसरा जो है वो रिस्पेक्ट है और चौथा पिलर जो है वो ट्रस्ट का है। जब आपके पास लोग आते हैं और आके कहते हैं कि हमें तलाक चाहिए और यही हमारे मसले का हल है, तो उसमें आपको सबसे ज़्यादा जो लड़ाई की जो वजूहात हैं वो क्या नज़र आती हैं? कम्युनिकेशन नहीं आपस में। शौहर की शिकायत यह है कि बीवी मेरी बदतमीजी करती है मुझसे, या शौहर मेरे साथ जाती करता है, या इनफिडेलिटी का मसला है कि भाई आपस में
दूसरे पुराने दोस्तियां हैं उनके साथ, ऑपोजिट सेक्स के साथ। इसमें ना सिर्फ लड़कों के मसले हैं, मर्दों के, शौहरों के, बल्कि आजकल ख़वातीन के भी वो मसले काफ़ी बढ़ रहे हैं। जो एक बड़ी चीज़ जो कि हमारे ममालिक के लोगों में है वो आउटसाइड इंटरफेरेंस है, मतलब जैसे इन लॉज की इंटरफेरेंस, सास ससुर की। आजकल ये बहुत हो रहा है कि लोग अपने वालिदैन को, यहाँ आ रहे हैं माशाल्लाह वालिदैन यहाँ पर, बहुत अच्छा होता है कि वो नाना नानी दादा दादी आके बच्चों के करीब रहें या उनके साथ, मगर उसके साथ जो एक मसला हो रहा है वो इंटरफेरेंस का भी है। ये जो तहकीकी इदारे हैं इनका कहना ये है कि जब लोग तलाक के लिए जो है वो मदद या रिसोर्सेज ढूंढने निकलते हैं, रुख करते हैं अपनी कम्युनिटी का या अपनी मसाजिद का या इमामों का, और उस सिलसिले में वो मदद के तलबगार होते हैं, तो उन्हें वो मदद नहीं मिलती जिसको वो ढूंढ रहे होते हैं। आप क्या समझते हैं, इसकी क्या वजह है? माना बिल्कुल सही बात है कि इतनी तवज्जो नहीं दी जा रही, और गालिबन इस वजह से कि हमारे इमाम और हमारे उनके ऊपर ऑलरेडी इतना बोझ है, इतने वो है, और उनको अंदाज़ा नहीं है। तो उस सिलसिले में इमामों को मिलाया है हमने, जहाँ जहाँ भी हमारे कोशिश हमारी यही है कि उनको मिलाया हमने जो प्रोफेशनल काउंसलर्स हैं उनके साथ, तो ताकि उनके अगर जो कोई एंग्जाइटी है या उनकी डिप्रेशन वगैरह का सिलसिला है या और मतलब फाइनेंशियल ज़रूरियात तो पूरी हो सकती हैं, मगर ये है कि जो और दीगर मेंटल हेल्थ की जो इश्यूज है उसके सिलसिले में उनकी मदद करनी चाहिए और बहुत ज़रूरी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया भर में 1 अरब 13 करोड़ अफराद हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हैं। इनकी 2/3 अक्सरियत कम और मुतवसत आमदनी वाले ममालिक में रहती है। पाकिस्तान भी उन्हीं ममालिक में शामिल है। सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक समझी जाने वाली इस बीमारी से कैसे निमट सकते हैं, जानते हैं सबा शाह खान के साथ हमारे हफ्तावार सिलसिले लाइफ 360 में। ये जब मेरा बेटा तकरीबन शादी के 8 दिन के बाद जिस वक्त उसकी डेथ हुई तो उसके लिए परेशान होती रही, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये ब्लड प्रेशर, बीपी और ये शुगर क्या चीज़ है। और सलीमा अख्तर की ही तरह पाकिस्तान में हाई ब्लड प्रेशर के आधे मरीज़ अपने मर्ज से बेखबर होते हैं, यानी उनमें ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन की तशखीस नहीं हो पाती। ये कहना है क्यूरियस जर्नल ऑफ मेडिकल साइंस में शाया होने वाले एक पाकिस्तानी मुताले का। इस मुताले में द नेशनल हेल्थ सर्वे ऑफ पाकिस्तान का हवाला दिया गया है। क्यूरियस जर्नल ऑफ मेडिसिन में शाया होने वाली इस साइंटिफिक स्टडी के मुताबिक पाकिस्तान की आम बालिग आबादी में से 18% को हाई ब्लड प्रेशर का आर्जा है, जिनमें से सिर्फ 50% में इस मर्ज की तशखीस हुई। इन तशखीस शुदा मरीजों में से सिर्फ आधे मरीजों ने इलाज कराया और उनमें से भी सिर्फ 12.5% हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में कामयाब रहे। जब मुझे मज़ीद तकलीफ़ होना शुरू हुई तो जब मैंने चेक करवाया डॉक्टर से तो उसने कहा कि बीबी ये तो आपके ब्लड प्रेशर बहुत हाई होता रहा है, आपको पता नहीं चला, तो आपका जो हार्ट है वो भी लार्ज हो चुका हुआ है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक हाई ब्लड प्रेशर का बेकाबू रहना जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा को संजीदा नुकसान का सबब बन सकता है, जिनमें दिल का दौरा, फालिज, दिल का बंद हो जाना, गुर्दों की बीमारी या उनका नाकारा हो जाना, बिनाई पर असर, तौलीदी अज़ा का सही तौर पर काम ना करना, एंजाइना और टांगों में शरियानों का तंग हो जाना जैसी बीमारियां शामिल हैं। जो स्टमक है वो ख़राब हो गया दवाइयाँ खाने से, नींद नहीं आती, जैसे डिप्रेशन है, कभी बैठूंगी, कभी उठूंगी, कभी क्या करूंगी, मतलब कि बेचैन रहती हूँ। हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। माहिर क़ल्ब डॉक्टर तारिक शहाब कहते हैं कि ज़्यादातर लोगों में मर्ज की कोई अलामात नहीं होती। हेडेक या सर का दर्द हो या सर भारी लगे
کچھ لوگوں کو جو ہے گرمی لگتی ہے, کچھ لوگوں کو بے چینی ہوتی ہے, اس طرح کے سمٹمز ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ جب وہ سیڑھیاں چڑھ رہے ہوتے ہیں یا اونچائی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو سانس جلدی پھول جاتی ہے. وہ سب انڈیکیشن ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے ہوں. درد یا تکلیف نہیں ہوتی ہے جس سے پتہ چلے. اگر آپ جو ہے وہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو گرین فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس وہ دن میں 2 سرونگ ہونی چاہیے آپ کے کھانے میں, ہر کھانے میں, لنچ اور ڈنر دونوں میں. صرف وہ کرنے سے آپ اپنے 10 پوائنٹ بلڈ پریشر کو کم کر سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ آپ نے ٹوٹل کیلوری اپنی کم کرنی ہے, جس میں فیٹ بھی ہے, کاربوہائیڈریٹ بھی ہے, پروٹینز بھی, تاکہ آپ کا ویٹ کم ہو. ڈاکٹر طارق شہاب کہتے ہیں کہ اگر آپ کی فیملی میں کسی کو ہائی بلڈ پریشر ہے تو پھر 35 سال کی عمر سے ہی کم از کم سال میں ایک بار آپ کو اپنا بلڈ پریشر ضرور چیک کرانا چاہیے. واک بھی کر رہی ہوں, میڈیسن بھی کھا رہی ہوں, اور جو ڈاکٹر نے مجھے پرہیز بتائی ہوئی ہے وہ بھی کر رہی ہوں, احتیاط کر رہی ہوں. صبا شاہ، وائس آف امریکہ، فیئرفیکس، ورجینیا. شکریہ کورونا سے متاثرہ مریضوں کا علاج کرنے والے ڈاکٹروں کا، اپنی صحت خطرے میں ڈال کر کام جاری رکھنے والے نرسنگ اور پیرامیڈیکل سٹاف کا، شکریہ پولیس اور سیکیورٹی اداروں کے اہلکاروں کا، فلاحی اداروں اور رضاکاروں کا، درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھنے والے اساتذہ کا، شکریہ حکومتی اہلکاروں کا، صحافیوں کا، اور آپ سب کا، کیونکہ ہم سب مل کر اس وبا کو ہرائیں گے. سوشل میڈیا پر لاہور کی ایک منفرد گلی کی ان دنوں خوب دھوم ہے. لاہور کے تاریخی علاقے دہلی دروازے میں قائم سرجن سنگھ گلی اس کو خاصی حد تک مقبولیت حاصل ہے. اس کو اصل حالت میں اس طرح سے بحال کیا گیا ہے کہ دیکھنے والوں کو یہ کسی یورپی ملک کی کوئی اسٹریٹ لگنے لگی ہے. اس تاریخی گلی کی سیر کروا رہے ہیں وائس آف امریکہ کے نمائندے نوید نسیم. گلی سرجن سنگھ میں آنے والے سیاح وہ کہتے ہیں یہ تو ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے کوئی اسپین یا کوئی ٹرکی یا کوئی یورپین کنٹری ہے. اتنی خوبصورت بن گئی ہے گلی تو لوگ باہر سے دیکھنے آ رہے ہیں. یہاں پہ جو ٹرکش آرکیٹیکچر ہے اس کو دیکھ کے بہت اچھا لگ رہا ہے. سکھ دور کی بات ہے. یہاں پر گلی کے بالکل شروع میں پہلا گھر جو ہے وہ ایک حکیم، اس کا نام تھا سرجن سنگھ. تو اس کے گھر کی نسبت سے آج تک اس گلی کا نام بھی گلی سرجن سنگھ ہے. اب پورے اندرون شہر کو ریسٹور کیا جا رہا ہے اور ان میں سے گلی سرجن سنگھ ایک ماڈل سٹریٹ ہے. کہ ابھی ہم نے یہ جو انفیکٹ دیا ہے، یہ لائٹس آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ یہاں پہ اور یہ پھولوں کی ہینگنگ باسکٹس ہیں. ان کا اگر ڈیزائن پہ ہم غور کریں تو وہ بھی وزیر خان مسجد سے اس کو ریپلیکیٹ کیا گیا ہے. کھانا جو یہاں پہ سرو ہوتا ہے وہ ارد گرد کے گھروں سے ہوتا ہے. یہ ٹورزم کو بھی فروغ دے رہا ہے، یہ کمیونٹی کو بھی ڈیولپ کر رہا ہے. اینڈ ہیٹس آف ٹو جو گلی سرجن سنگھ میں رہنے والے ہیں جس طرح سے، کیونکہ یہ بغیر ان کی کوآپریشن کے ایک آدھ دفعہ تو ہو سکتا ہے لیکن مینٹین تبھی رہتا ہے جب کمیونٹی کی اس میں انوالومنٹ ہو. یہی خوشی ہے کہ یہ ایک ہم جو پرانے ماحول میں رہ رہے تھے لیکن اب یہ جو ماحول بن گیا ہے قدیم اور جدید امتزاج کے ذریعے، ہر سہولت اس میں موجود ہے لیکن ہے پرانا لاہور جو جہاں سے لاہور کی ابتدا ہوئی تھی. اب کم از کم جو لاہور میں رہنے والے ہیں وہ تو اس ویکینڈ پہ سرجن سنگھ اسٹریٹ جانے کا پلان کر سکتے ہیں. کھانا وہاں کھائیں یا نیبرنگ ایریا میں جا کے فوڈ اسٹریٹ میں کھائیں، گوال منڈی کی فوڈ اسٹریٹ میں کھائیں، لیکن اسٹے سیف، دیٹس دا پرائم تھنگ. کورونا وائرس کے کیسز دوبارہ سے بڑھ رہے ہیں تو اپنے آپ کو جتنا محفوظ رکھ سکیں ضرور رکھیے. پروگرام پر اپنے فیڈ بیک کے لیے آپ آ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر. اس کے علاوہ ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھیں، سنیں اور پڑھیں VOA اردو کی اسمارٹ فون ایپ پر. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.